بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشترک اور موحد کی بات چل رہی تھی. مشترک ایسا لفظ جو دو یا زیادہ معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی کو راجح قرار دیا جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مؤول ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مؤول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں بتایا گیا ہے کہ جو ہے مشترک کے کسی ایک معنی کو اگر راجح کر دیا گیا ہے اور ایک معنی لے لیے گئے ہیں تو پھر دوسرے معنوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دوسرے معنی نہیں لیے جا سکتے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے, اس میں احناف نے جو معنی لیے ہیں وہ مؤول طور پر کسی ایک معنی کو خاص کر دیا گیا ہے. مؤول طور پر کسی ایک معنی کو, مطلب وہ خاص نہیں, کسی ایک معنی کو طے کر دیا گیا تھا. کسی ایک معنی کو طے کر دیا گیا. اب دوسرے معنی جو ہے یا اس کے دوسرے جو معنی ہے, اس مشترک کے دوسرے جو معنی ہے وہ معنی باقی نہیں رہ سکتے. وہ بتا رہے وہ ہے آیت مبارکہ فجزاء مثل ما قتل من النعم. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی حالت احرام میں آ جاتا ہے, جب آدمی حالت احرام میں آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے جانور کا شکار کرنا منع ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, ہے نا, اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم حرم ہو, یعنی حالت احرام میں ہو. تو حالت احرام میں شکار کرنا کیا ہے؟ خشکی کے جانوروں کا شکار. سمندری جانوروں کے شکار کی اجازت ہے, خشکی کے جانوروں کی شکار کی اجازت نہیں. سمندری جانوروں تو مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں آپ, لیکن جو ہرن کا, بارہ سنگے کا, بکری کا کیسا ہوتا شکار نہیں, پہاڑی بکری کا سمجھو جو بھی جانوروں کا شکار ہے, ہاں خرگوش کا, یہ شکار نہیں کر سکتے. اچھا, ومن قتل, اس کے بعد ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. آیت کیا ہے؟ جو آدمی عمدن قتل کر دے, جو آدمی کیا کسی جانور کو شکار کر دے تو اس کا پھر کیا بدلہ ہوگا؟ حالت احرام میں ہے, جانور کو قتل کرنا منع ہے لیکن قتل کر دیا گیا, اس کا کیا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. کیا اس کا احرام ٹوٹ جائے گا یا جو ہے پھر سے اثر میں احرام ماننا پڑے گا؟ کیا ہوگا اس کا قصہ؟ تو بتایا گیا کہ جزاء مثل ما قتل من النعم, تو بدلہ ہے اس کا جو کچھ اس نے قتل کیا ہے جانور میں سے. نام چوپایا, جانور میں سے. تو جس جانور کو قتل کیا ہے اسی جیسا جانور بدلے میں دینا. سمجھو اس کو, جس جانور کو قتل کیا ہے, قتل کون سے جانور کرتے ہیں؟ شکاری جانور کا کرتے ہیں. تو شکاری جانور جیسے جانور کا کیا کرنا ہے؟ بدلہ دینا. اس کو بولتے ہیں اس کا بدلہ, اس کا بدلہ. اب یہاں پر اختلاف رائے ہو گیا. یہاں پر شکار کس کو کرتے ہیں؟ شکاری جانور کا شکار کرتے ہیں. شکاری جانور میں کیا ہو سکتا ہے؟ خرگوش ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ ہرن ہو سکتا ہے, ہرن ہو سکتا ہے, بارہ سنگا ہو سکتا ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ دو تین جانوروں کو آپ لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ جو ہے اگر کسی نے ہرن کا قتل کر دیا ہے, ہرن کا شکار کر دیا, حالت احرام میں, نہیں کرنا چاہیے, کر دیا, غلطی ہو گئی, اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ مثل. اس کا مثل بدلے میں دینا ہے جو کچھ اس نے قتل کیا ہے جانور کو. جس جانور کو قتل کیا اس کا مثل دینا ہے. اب یہ لفظی ترجمہ ہے وہاں, اس کا مثل دینا, اس کا مثل دینا ہے بدلے میں, اس کا مثل دینا ہے بدلے میں. مثل کے دو معنی ہیں, مثل کے دو معنی, ایک ہے مثل معنوی اور ایک ہے مثل سوری. مثل معنوی ہو تو معنوی طور پر اس کا عوض دینا ہے, معنوی طور پر سوری, سواد سے. سوری کا مطلب ہے کہ صورتاً اس کا جو مثل ہے وہ دینا ہے, صورتاً اس کا جو مثل ہے وہ دینا ہے. صورت اور مثل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ کتاب ہے, یہ کتاب ہے نا, اس کا مثل کیا ہے؟ اس جیسی صورت کا مطلب دوسری کتاب, اس جیسی صورت کی دوسری کتاب, یہ مثل سوری ہے, یہ مثل سوری. مثل معنوی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے بدلے میں دوسری کتاب نہیں بلکہ کتاب کے بدلے میں اس کی قیمت, یہ مثل معنوی. دو مثل ہو گئے نا, ایک ہے مثل سوری, دوسرا ہے مثل معنوی.
تو لفظ مثل مشترک ہے دو معنوں میں. لفظ مثل ایک ہے مثل معنوی اور ایک ہے مثل سوری. اب پہلے ہم مثل سوری کو سمجھیں گے. مثل سوری کو سمجھیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے حالت احرام میں کسی جانور کو قتل کر دے تو بدلہ دینا مثل کا جو کچھ اس نے قتل کیا ہے چوپائے میں سے, جو کچھ چوپائے میں سے اس نے قتل کیا ہے اس کا بدلہ دینا ہے. مثل اس کے مثل کا بدلہ دینا ہے, اس کے مثل کا بدلہ دینا ہے. اب یہاں مثل سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مثل سوری لیتے ہیں, مثل سوری لیتے ہیں, اور حنفی کیا لیتے ہیں؟ مثل معنوی لیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور حنفی بتاتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض مقامات پر مثل معنوی لیے ہیں, بعض مقامات پر, اور اس کے بعد یہ جواب دیتے ہیں کہ جب مثل سے مراد یہاں پر مثل معنوی طے ہو گیا, ہمارے اور آپ کے پاس بھی, ہمارے اور آپ کے پاس بھی لفظ مثل کے دو معنی ہیں, سوری اور مثلی. ان دونوں میں کسی ایک معنی کو بطور تعویل کے راجح کر دیا گیا ہے. چلو, بطور تعویل کے کسی ایک معنی کو راجح کر دیا گیا ہے, بولیے, کسی ایک معنی کو راجح کر دیا گیا ہے تو پھر دوسرے معنی باقی نہیں رہیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس مثل کے معنی سوری کیا ہے, معنی معنوی کیا ہے, سمجھے؟ مثل سوری کیا ہے, مثل معنوی کیا ہے, ہم سمجھیں گے مثل کے. پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مثل معنوی کب لیے ہیں, مثل سوری کب لیتے ہیں. تو حنف یہاں پر مثل معنوی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ دینا ہے اس کا, بدلہ دینا ہے اس کا مثل کے طور پر, اس کا مثل کے طور پر, مثل معنوی کے طور پر. مثل معنوی کے طور پر مطلب اگر کسی آدمی نے جو ہے سمجھ لو خرگوش کا شکار کر دیا, کسی آدمی نے حالت احرام میں خرگوش کا شکار کر دیا ہے تو اس کا بدلہ دینا ہے. آپ کیا ہے بدلہ اس کا؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ جو اس خرگوش کی کیا قیمت لگ سکتی تھی اتنی قیمت صدقہ کر دینا ہے, اتنی قیمت. آئی بات سمجھ میں؟ یہ مثل معنوی ہے, کیونکہ دوسرا خرگوش جو ہے ذبح کر کے دے نہیں سکتے, دوسرا خرگوش تو ذبح کر کے دے سکتے, اور خرگوش جو ہے جنگلی جانور ہی ہوتا, اور جنگلی جانور کا شکار حرام ہے. اہلی جو جانور اس کو ذبح کر سکتے ہیں, اہلی جانور کو کھانے کے لیے بکرا ذبح کرنا ہے کر سکتے ہیں, گوشت ذبح کرنا, گائے ذبح کرنا ہے کر سکتے ہیں. شکار, ہاں شکار الگ ہے, ذبح الگ ہے. جنگلی جانور کا ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے حالت احرام میں. آپ کھانا نہیں کھائیں گے, آپ کھائیں گے نا, گوشت تو کھائیں گے, وہ ذبح کرے بغیر تو نہیں کھا سکتے. تو اہلی جانور کا مسئلہ الگ ہے, جنگلی جانور کا مسئلہ الگ ہے. چنانچہ قربانی کون سی جانور کی ہوتی؟ اہلی جانور کی ہوتی. اہلی مطلب ڈومیسٹک اینیمل. وائلڈ اینیمل کیا ہوتا ہے؟ وحشی جانور ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ تو کیا بولا تھا ہمیں خرگوش کے بارے میں؟ مثل معنوی لیے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے کبوتر کا شکار کر دیا, کبوتر کون سا؟ حمامہ, جس کو یمام بولتے ہیں, جنگلی کبوتر آج کل جو ہے گھروں میں پھر رہے ہیں کبوتر, ہاں کالے کبوتر جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ جنگلی کبوتر ہے. تو جنگلی کبوتر کا اگر کسی نے شکار کر دیا ہے, حالت احرام میں نہیں کرنا ہے, اس کو جو ہے غلیل سے مارنے کی عادت تھی, کبوتر دکھتے جو ہے فوراً غلیل نکالا اور اپنے آپ پر قابو نہیں پایا, لیا مار دیا, سوچا بھی میں احرام کی حالت میں بول کے مار دیا. اس کے بعد یاد آیا ارے میں احرام میں ہوں, کیا کرنا؟ تو اب کیا کرنا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ بھائی وہ کبوتر کی جو قیمت لگ سکتی تھی اس قیمت کی جو ہے اتنے پیسے جو ہے آپ صدقہ کر دیجئے حرم کے فقراء میں. کہاں پہ دینا ہے؟ وہ حرم کے فقراء میں دینا ہے, اس لیے کہ جو بھی جو ہے احرام میں غلطی ہو جاتی ہے اس کا صدقہ کہاں ہونا ہے؟ حدود حرم میں جانے کے بعد ادا کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف کر دے. امام شافعی سے پوچھے اگر کسی نے خرگوش کا شکار کر دیا یا اسی طرح چڑیا کا کر دیا, کبوتر کا کر دیا, تو کیا دینا ہے؟ انہوں بولتے وہاں پر مثل معنوی لیتے ہو, وہاں پہ مثل معنوی لیتے. وجہ کیا ہے؟ اس کو کوئی مثل سوری نظر نہیں آتا نا بھائی. کبوتر کا دوسرا کون سا مثل ہے جس کو جو ذبح کیا جائے جانور, کچھ بھی نہیں آتا نظر. تو وہاں پہ کیا لیتے ہیں؟ مثل معنوی ہی لیتے ہیں. خرگوش میں بھی کیا لیتے ہیں؟ مثل معنوی ہی لیتے ہیں. لیکن اگر کسی نے جو ہے ہرن کا شکار کر دیا, کسی نے ہرن کا شکار کر دیا, ہرن کا شکار کر دیا حالت احرام میں, تو امام شافعی فرماتے ہیں فجزاء مثل ما قتل من النعم, جس جانور کو اس نے قتل کر دیا اس کا مثل دینا ہے. تو ہرن کا مثل کیا ہے؟ بکری ہے. ہرن کا مثل کیا ہے؟ بکری ہے. تو لوگ بولتے ہیں اس کے بدلے میں, امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ اس کے بدلے میں بکری لے کر ذبح کرنا ہے. ہاں یہ اس کا دم ہے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس کا دم ہے. وہاں پہ مثل سوری لیتے ہیں انہوں. کہاں پر؟ ہرن کے شکار میں احرام کی حالت میں دم ہوتا ہے, بکری کا بولتے ہیں. اگر کسی نے جو ہے نیل گائے کا, اگر کسی نے نیل گائے کو جو ہے شکار کر دیا, نیل گائے مطلب
जंगल में रहने वाली गाय होती है, वो जंगली जानवर है वो। अगर किसी ने नील गाय का क्या कर दिया, शिकार कर दिया, उसके एवज में जो है उन्हें क्या बोलते हैं मालूम, गाय या बैल को जो है हुदूद हरम में ज़िबा करो बोलते हैं। ये उसका मिसल है बोलते हैं, ये उसका मिसल है बतौर दम के हरम में। अब उन्होंने हरम में बोलते नहीं बोलते, उनसे पूछ लो। मगर उन्होंने बाज जगह मिसले सूरी लेते हैं, बाज जगह मिसले मारे। अब उनको ये पूछा जाए कि फिर आप जो है कबूतर में मिसले सूरी क्यों नहीं बोलते? तो कबूतर में कोई जानवर ऐसा ज़ुबा करने का नहीं है। और आपको मालूम है ना भाई, कुर्बानी करने वाले जानवर कौन कौन से हैं? ऊंट है, गाय है, बकरी है, बस ये तीन ही है। दूसरे जो भी होते हैं, ऊंट के साथ तो ऊंट भी रहती, ऊंट के साथ तो ऊंट भी रहती, गाय के साथ जो है भैंस आती, समझ में आ गया? बैल भैंस गाय के साथ आ जाते। बकरी के अंदर बकरी, दुम्बा और जो है मेंढा जितने होते हैं ये सब बकरी की पेरिस में आ जाते हैं। आया समझ में? इसके अलावा और कुर्बानी के जानवर नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इमाम शाफी ने जो ऐसे जानवर हैं जो जिनका मिसल जाहिर में नजर आता है, तो वहां पर तो जो बतौर दम के उससे मिलता जुलता जानवर दो बोलते हैं। जहां पर जो उसका मिसल जाहिर में नजर नहीं आता, वहां पर वो क्या बोलते हैं? मिसली मानवी यानी कीमत दो बोलते हैं। समझ में आ गया इमाम शाफी का मकसद? लेकिन अहनाफी बताते हैं कि जब इज्तिमाई तौर पर आपके और हमारे पास इज्तिमाई तौर पर एक जगह मिसली मानवी तय हो गया है, तो मिसले सूरी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, बाकी नहीं रहेगा, कोई एक माना ही बाकी रहेगा। आई बात समझ में? कोई एक माना ही बाकी रहेगा, दो माना लेने की गुंजाइश नहीं है। जहां चाहे ये माना लो, जहां चाहे वो माना लो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिसल मुश्तरक है दोनों माना में। दोनों में इसको एक माना आप एक मरतबा ले लिए हैं, तो दूसरे माना खुद ब खुद साबित हो गए। तो यहाँ पर जब इज्तिमाई तौर पर आपके और हमारे पास इजमाई तौर पर मिसले माना भी तय हो गया, कहां पर? चिड़िया में, कबूतर में, खरगोश में। जब इजमाई माना तय हो गया, क्या माना था वो? मिसले माना भी था, तो मिसले सूर्य खुद ब खुद बर्खास्त हो गया। तो अब चुनाचे हनाफ क्या बताते हैं? अगर कोई बारहसिंगा भी शिकार करा तो उन्हें उसकी कीमत सदका करना है। कोई खरगोश भी शिकार करा तो कीमत सदका करना है। इमाम शाफी फर्क करते हैं दोनों में, उनका फर्क करना सही है? सही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मुश्तरक माना में से किसी एक माना को ले लिया गया है, तो दूसरे माना खुद ब खुद ठीक है। वाला हादा कुल्ला, इसी बिना पर हमने कहा, इस बिना पर के मुश्तरक के दोनों माना में से तो दूसरे माना बाकी नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? इसी बिना पर हमने कहा ला यजिबुन नज़ीर फी जज़ाइ सैदी, नज़ीर वाजिब नहीं है। नज़ीर का मतलब मिसले सूरी, नज़ीर मतलब मिसाल। कैसी मिसाल? उस जैसी, नजर आने वाली। नज़ीर उसको बोलते हैं कि नजर आने वाली होती है। नज़ीर जैसे उसके माने होते हैं नजर आने वाली। सूरतन जो मिसल है वो जाहिर, नज़ीर का मतलब जैसे वो, हाँ उसको नज़ीर बोलते हैं। इसी वजह से इसी बिना पर हमने कहा कि नज़ीर वाजिब नहीं है शिकार के बदले में। खाली इतना लिखा हुआ है, पूरा पर ला लेना। हालत इहराम में मुहरिम ने अगर शिकार कर दिया है हालत इहराम में मुहरिम ने और शिकार कर दिया किसका? बारहसिंगा का वगैरह का, तो वैसे जानवर में नज़ीर वाजिब नहीं है। नज़ीर मतलब मिसले सूरी। लिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के कौल की वजह से, फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम, तो बदला है उसका मिसल जो कुछ उसने कत्ल किया चौपाए में से। इसलिए कि क्यों कहा हमने ये बात नज़ीर वाजिब नहीं, क्यों कहा? इसलिए कहा मतलब मिसल माने उसकी कीमत ही है, हर जगह कीमत लेते हैं हम लोग। नज़ीर वाजिब नहीं है, मिसल माने वाजिब है। हाँ, इसलिए कि मिसल मुश्तरक है। मैं जो बोला वो बात देख, इसलिए कि मिसल मुश्तरक है मिसल सूरी और मिसल मानवी के दरमियान। बैनल मिसल सूरतन, क्या मतलब है? मिसल सूरी के दरमियान, मिसल के दरमियान सूरतन और मिसल के दरमियान मानन, ऐसा तर्जुमा नहीं करो, बल्कि क्या बोलो? मिसल सूरी के दरमियान और मिसल मानवी के दरमियान, और वो कीमत है। मिसल मानवी क्या है? कीमत है। जब एक जगह मिसल मानवी तय हो गया है, तो बस वही तय हो गया। हाँ, वक़द उरीदल मिस्लु मिन हैसुल माना बिहादन नस्सी फी क़त्लिल हमामी वल उसफूरी, और बेशक इरादा कर लिया गया है मिसल का, बेशक माना की हैसियत से, यानी
مثل بول کر مثل معنوی کا ارادہ کر لیا گیا اسی نس میں کہاں پر؟ کبوتر کے اور چڑیا کے قتل کرنے میں. اگر محرم نے حالت احرام میں کبوتر کو مار دیا، امام شافعی سے پوچھے اب اس کا عوض کیا دینا ہے؟ وہ تو اس کی قیمت دو بولتے ہیں. کیا بولنا ہے؟ اس کی قیمت صدقہ کر دو بولتے ہیں. جب ایک جگہ انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ مثل سے مراد کیا ہے؟ مثل معنوی ہے، تو مثل سوری ختم، اس کے معنی ہی درخواست. اور یقیناً ارادہ کر لیا گیا مثل کا معنی کی حیثیت سے اسی نس میں کہاں پر؟ کبوتر کے اور چڑیا کے قتل کرنے میں اور اس جیسے جانوروں کے. اس جیسے مثال دیا خرگوش کی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ بالاتفاق، اتفاقی طور پر. اتفاقی طور پر کس کا اتفاق ہے؟ ہمارا اور شافعی کا ہے. فلا یزاد المثل من حیث الصورت، تو نہیں زیادہ کیا جائے گا صورت کی حیثیت سے، نہیں زیادہ کیا جائے گا مثل کو صورت کا ہے. یعنی مثل معنوی کی حیثیت سے کسی اور جگہ یہ معنی آپ نہیں لیں گے. کیا کریں گے؟ یہ معنی نہیں لیں گے مثل معنوی کی حیثیت سے. اذ لا عموم للمشترک اصلا، اس لیے کہ مشترک کے لیے بالکل بھی عموم نہیں ہے. اس لیے کہ مشترک کے لیے بالکل بھی، مشترک کے دونوں معنی لے لو، دونوں کو چلا لو، نہیں ہو سکتا ایسا. جیسا کہ امیر خسرو کا ہم نے بولا نا، کیا بولے؟ تلا نہ تھا، تلا نہ تھا. تلا کے معنی جوتے کا تلا بھی اور سموسہ کا تلا ہوا بھی، دونوں معنی ایک لفظ میں انہوں لے لیے تھے. ایسا قرآن مجید میں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مشترک کے لیے کوئی عموم بالکل بھی کیا ہے؟ بتا بولو، ترجمہ کیا ہے؟ اذا ہے وہ مارو جس کو نہیں مشترک اصلا، مشترک کے لیے کوئی عموم بالکل نہیں ہے. اصلا بولے تو ٹھیک ہے. فیسقط اعتبار الصورت، لہذا صورت کا اعتبار ساقط کیا جائے گا. صورت کا اعتبار کا مطلب کیا ہے؟ مثل سوری کا اعتبار. صورت کا اعتبار بولے تو مثل سوری کا اعتبار بالکل ہی آیا سمجھ میں؟ ساقط کر دیا جائے گا، مطلب چھوڑ دیا جائے گا، اب وہ باقی نہیں رہے گا. کہیں بھی حالت احرام میں محرم نے کوئی بھی جانور کا شکار کیا، اس کی قیمت لگا دی جائے گی. لاستحالۃ الجمع، جمع کے محال ہونے کی وجہ سے. جمع کے تو خلاصہ کیا ہوا؟ مشترک کے دونوں معنی مراد نہیں ہو سکتے. کوئی ایک معنی کسی ترجیح کی وجہ سے لے سکتے ہیں آپ، جب لے لیے ہیں تو دوسرے معنی خود بخود ساقط ہو جاتے ہیں. بس بس ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤولا. اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ مشترک اور مؤول دو ہے نا. معنی موصولوں کے اعتبار سے چار قسمیں تھی. کیا کہتے جلدی بولو؟ مشترک پڑھ لینا اپن. مشترک کے اندر ہی مؤول نکل کے آ گیا تھا، لیکن اس کو پھر مزید تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ مشترک کے چند معنی غالب رائے سے، شروع سے میں بولتے جا رہا ہوں، غالب رائے کا مطلب اپنی تحقیق سے اگر بولنے والے نے بیان کر دیا ہے تو وہ مؤول نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ نہیں معلوم تو مت بیٹھو یہاں پہ. کیا ہے وہ؟ جلدی بولنا، جلدی بولنا. مفسر میں آدھا جواب دے دو. کیا بولتے اس کو؟ مفسر. بولنے والے نے خود وضاحت کر دی تو کیا ہے وہ؟ مفسر ہے. وہ تو بہت مضبوط ہے، خاص میں بھی سب سے اونچا خاص ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کو مؤول نہیں بولیں گے غالب رائے سے، یعنی مجتہد اپنی طرف سے طے کرا، تحقیق کر کے، غور و فکر کر کے. اب جیسے یہاں پر مثل کے معنی ہم نکالے ہیں، کیسے نکالے؟ مؤول کی طرح نکالے ہیں. مثل معنوی بول کے اپن تحقیق کر کے نکالے نا. وہ امام شافعی کوئی اور تحقیق نکالے، ان کی مرضی، لیکن ہم جو تحقیق کر کے نکالے ہیں وہ کیسا نکالے ہیں؟ وہ کہ مثل کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی سے ایک معنی جو ہے اتفاقی طور پر لے لیا گیا ہے، چلو وہی معنی فٹ ہو گئے، یہاں پر بیٹھ جائیں گے. یہ بولے نہیں بولے؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تاویل. ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترک بغالب الرأی يصير مؤولا. پھر جب راجح ہو جائیں مشترک کے بعض وجوہ، بعض وجوہ تو بعض معنی، سمجھ میں آ گیا نا؟ مشترک کی دو تین معنوں میں سے تم گولی کھا لیے میں نہیں کھائے؟ نہیں مانگا کھا لو کچھ تو ذرا ڈولو مانگ کے دے دو. مشترک کے بعض وجوہ اپنے پاس مدرسے میں رہتی تھی شاید دوائیں وغیرہ، نہیں معلوم تھے پہلے. ویسے مدرسے میں جو ہے فرسٹ ایڈ باکس رہنا چاہیے نا. مشترک کے بعض وجوہ راجح ہو جائیں غالب رائے سے تو وہ مؤول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور مؤول کی تعریف یہ ہے جب مشترک کے بعض وجوہ غالب رائے سے طے ہو جائے. مشترک کے بعض معنی راجح ہو جائے بول سکتے آپ، مؤول ہے. یہ سیر مؤولا، وہ مؤول ہو جاتا ہے. اچھا مؤول کا حکم کیا ہے؟ مشترک پہ تو عمل نہیں کر سکتے تھے، مشترک پہ تو عمل نہیں کر جب تک کہ کوئی ایک طے نہ کرے.
جب طے ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. دیکھیے، اور مؤول کا حکم اس پر عمل کا واجب ہونا ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ. بولو، غلطی کے احتمال کے ساتھ. غلطی رہتی اس میں احتمال امکان رہتا کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے. جیسا کہ ابھی جو ہے مثل سوری، مثل معنوی ہم طے کر لیے، مگر کیا ضروری ہے وہی ہونا؟ ہم کو امید رہتی ہے کہ ہم جو سمجھے وہ بالکل صحیح ہے دلیل کی روشنی میں، لیکن غلطی کا امکان ہے، غلطی کا امکان، غلطی کے احتمال کے ساتھ. اس کی مثال ہے حکمیات میں. حکمیات میں مسائل شرعیہ. قرآن مجید میں تو اوپر مثال دے دی گئی، قرآن مجید میں ثلاثۃ قروء کی مثال دے دی گئی ہے، اور ابھی ما خطر من النام کی مثال بھی دے دی گئی ہے، مثل ما خطر من النام. اب حکمیات میں اس کی مثال دے رہے ہیں. حکمیات میں مسائل شرعیہ. حکمیات کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی بات چیت میں، بول چال وغیرہ میں کوئی شرعی مسئلہ اگر نکل کر آ رہا ہو تو اس کو بولتے ہیں حکمیات، مسائل شرعیہ. ما قلنا، حکمیات میں اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے کہا، اذا اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد. اطلق نے مطلق رکھا، نقد کو یعنی ثمن کو مطلق رکھا. دیکھیے، جب آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے بائع، کہتا ہے مشتری. بائع کس کو بولتے ہیں؟ جو بیع کو ثابت کرنے والا ہے، اپن بیچنے والا بولتے تھے. اور مشتری کس کو بولتے ہیں؟ جو عقد بیع کو قبول کرنے والا، عقد بیع کو قبول کرنے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اپن مشتری بولتے ہیں. تو مشتری اور بائع جب بات چیت کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے سمن آتا ہے بیچ میں. بعض اس میں داخل ہو وہ سمن ہے، میں بار بار بولتے رہتا ہوں، بعض اس میں داخل ہو وہ سمن ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آدمی جو ہے یہ کتاب ہے خریدنے والا، میں نے کتاب کو خریدا 100 کے بدلے بِمِئَةِ روبیۃ بولتے، کیا بولتے ہیں؟ روبیۃ، 100 روپے کے بدلے. تو جب کسی ایسے شہر میں آدمی کاروبار کر رہا ہے جہاں پر ایک سے زائد سمن چل رہے ہیں، جہاں ایک سے زائد سمن چل رہے ہیں وہاں پر ہو سکتی ہے مثال. ایک سے زائد سمن چل رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو پیسے بولیں گے تو کون سے چلتے ہیں؟ روپیہ چلتا ہے. یہاں پہ روپیے کے علاوہ کچھ اور نہیں چلتا. کوئی ایسے ملک میں چلے جائے آپ، وہاں پہ روپیے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چل رہا ہو. ہاں، روپیے کے ساتھ کچھ اور بھی چل رہے ہو، بس سمجھ میں رکھو کہ روپیے کے ساتھ بھی کوئی اور بھی چل رہا ہو. جیسے نیپال چلے جائیں گے نا، وہاں پر دونوں چلتے. نیپال میں کون سا چلتا؟ انڈیا کا روپیہ بھی چلتا، وہاں کا روپیہ بھی چلتا. تو وہاں پر جو لین دین میں سب میں بولتے ہوئے لے لیتا یہ میں انڈیا کا روپیہ دے رہا ہوں. تو غالب نقد بلد وہ ہوتا ہے جو زیادہ چل رہا ہو. غالب نقد بلد وہ ہوتا ہے جو زیادہ چل رہا ہو، اور جو زیادہ نہیں چل رہا ہو وہ غالب نقد بلد نہیں ہے. چل رہا ہے مگر اس کا اعتبار نہیں کرتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو کسی ایسے ملک میں جہاں پر دونوں سکے چل رہے ہوں اور سمن کو مطلق رکھ دیا گیا، سمجھ غور سے، کسی ایسے ملک میں جہاں پر 2 سکے چل رہے ہوں اور سمن کو مطلق رکھ دیا گیا، نہیں بولا ہوں نیپالی ہے کہ انڈین ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود غالب نقد بلد مراد ہوگا، یعنی وہ شہر میں چلنے والا زیادہ جو سکہ ہے وہی مراد ہوگا بطریق تعویل کے. تو وہاں پر اس سمن سے مراد 2 سمن ہے، سمن نیپالی، سمن انڈین، دونوں سمن ہے، سمن نیپالی، سمن انڈین، لیکن جو زیادہ چل رہا ہے وہ مراد ہے. اب ظاہر سی بات ہے نیپال میں زیادہ تر نیپالی سمن چلتا ہے تو وہ مراد ہوگا بطریق تعویل کے، بطریق تعویل کے. لیکن اگر کسی بولنے والے نے وہاں پر وضاحت کر دیا ساتھ میں جو روپیہ بول رہا ہوں وہ نیپالی روپیہ ہے، یا میں جو روپیہ بول رہا ہوں وہ انڈین روپیہ ہے، تو پھر تعویل ختم ہو جاتی ہے، تفسیر ہو جاتا خود بخود. آیا سمجھ میں؟ اور مؤول کا حکم اس کی مثال حکمیات میں جو کہ ہم نے کہا جب سمن کو مطلق رکھا بیع میں، جب سمن کو، تو وہ غالب نقد بلد پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ یعنی اس چلنے والے، اس شہر میں چلنے والا زیادہ تر سکہ، اس کو بولتے ہیں غالب نقد بلد. تم کو جانے پوچھ سکتے غالب نقد بلد کیا ہے بول کے، کیا بولنا؟ زیادہ چلنے والا سکہ، اور وہ تعویل کے طریقے پر ہوگا. اگر اور وہ تعویل کے طریقے پر ہوگا. اب یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں مصنف، اگر کوئی آدمی مطلق رکھا لیکن وہ ملک ایسا ہے کہ جہاں پر دونوں سکے برابر معیار کے چل رہا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم نہیں چل رہا، دونوں سیم چل رہا ہے، دونوں سیم چل رہا ہے، تو اس وقت بے فاسد ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے بغیر کسی ترجیح کے کسی کو مرجع نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ دونوں کے دونوں اگر برابر چل رہے ہوں تو دونوں کے دونوں. آپ بولیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ پہلے ہوتا تھا ایسا، پہلے ایسا ہوتا، حکومتیں بار بار بدلتی تھی، یہ سکہ بھی چلتا تھا وہ سکہ بھی چلتا تھا، لوگ بولتے چلو یہ بھی چلو وہ بھی چلو، دونوں بھی چلو. تو وہاں کیا بولتے تھے؟ دونوں برابر معیار کے چلتے تھے، دونوں برابر معیار کے چلتے تھے، ایسا بے فاسد ہو جائے گی. اور اگر نقود مختلف ہو، اگر نقود مطلب وہ سکہ نقد مختلف ہو، مطلب ایک ہی معیار کے ہوں دونوں، ایک ہی معیار کے ہوں دونوں، تو فسد البیع، بے فاسد ہو جائے گی. لما ذکرنا، اس وجہ سے کہ جو ہم نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا اوپر؟ اگر مشترک کے کسی ایک معنی پر راجح نہ ہو سکے، مشترک کے کسی ایک معنی کو
تو جو ہے وہ عمل باطل شمار ہو جائے گا، جیسے کہ وصیت میں بولے تھے نہیں بولے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھو وحمل الاقراء علی الحیض، قروؤں کو حیض پر محمول کرنا، قروؤں کو یہ بھی موبل ہے جیسا کہ اوپر بتا دیا گیا، قروء کو حیض پر محمول کرنا کیا ہے؟ موبل ہے۔ کون موبل کرے؟ حنف کرے، اور شوافی بھی موبل کرے، کس پہ؟ طور پر محمول کر کے۔ وحمل النکاح فی الآیت علی الوطی، اور نکاح کو محمول کرنا آیت میں وطی پر۔ آیت مبارکہ کیا تھی؟ حتی تنکیہ، وہاں نکاح کو کس میں معنی لیے؟ وطی کے معنی لیے۔ تو نکاح کے دو معنی ہے، نکاح کے ایک معنی وطی کے ہے، نکاح کے ایک معنی جو ہے نکاح کے ہے۔ تو نکاح کو محمول کرنا آیت میں وطی پر۔ وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من هذا القبیل۔ اور ایک دیکھو کنائی الفاظ، طلاق دو طریقے سے دیتا ہے آدمی، ایک ہے سری الفاظ سے اور ایک ہے کنائی الفاظ سے۔ سری الفاظ کا مطلب یہ کہ تجھ کو طلاق ہے، یہ سری الفاظ ہے، اور کنائی الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ چھپے چھپے انداز میں برا۔ اب مجاہد نے بول دیے تو اپنا بستر لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، کیا بولے؟ مطلب کیا ہے؟ میں تجھ کو چھوڑ دیا، اب تو میری بیوی نہیں ہے، یہ مطلب رہتا ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں کنائی الفاظ۔ کنائی الفاظ کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، کنائی الفاظ کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی تو بستر لے کے گھر کو چلے جاؤ، مطلب جاؤ 2-4 دن رہ کے آرام کر کے واپس آؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ طلاق مراد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ چھٹی۔ یہ کیا ہے؟ بیوی کو چھٹی دے رہے ہیں 2-3 دن جا کے آ جاؤ بولنا، چھٹی دینا ہے۔ یہ ایک لفظی کہ یہ معنی ہے، ایک معنی یہ ہے، دوسرے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، طلاق۔ تو نا کنائی الفاظ میں کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں۔ تو دونوں معنی میں مذاکرہ طلاق کے وقت میں ایک وہ معنی طے ہو جاتے ہیں۔ مذاکرہ طلاق میں طلاق کا ذکر آ رہا ہے، طلاق کی بات چیت چل رہی ہے، انہیں بھی تیار ہے، چھوڑ دے دیکھتی ہوں ابھی تیرے کو، تو ابھی چودھری بول دیے جا بستر لے کے چلے جا، پھر نہیں دکھنا۔ یہ کیا ہے؟ مذاکرہ طلاق کے وقت میں کنائی الفاظ کو طلاق پر محمول کر دیا جائے گا۔ بولو مذاکرہ طلاق میں، اور یہ تعویل کے طریقے پر ہے، اور یہ تعویل کے طریقے، وہاں پر طلاق کے دو معنی، وہاں پر کنائی الفاظ کے دو معنی تھے، کنائی الفاظ کے دو معنی تھے، ان دونوں معنی میں سے ایک معنی کو راجح کر دیے۔ کیوں؟ مذاکرہ طلاق چل رہی، مذاکرہ طلاق کا ذکر چل رہا ہے، طلاق کا ذکر چل رہا ہے، طلاق کا ذکر نہیں چل رہا تو پھر دو معنی ہوتے ہیں، ان دونوں معنی سے کون سے معنی پوچھتے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ بھی تعویل کی طریقے پر ہے۔ مذاکرہ طلاق میں بولو الفاظ کنائی کو طلاق پر محمول کرنا تعویل کی طریقے پر ہے۔ وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من هذا القبیل، اور کنایات کو محمول کرنا مذاکرہ طلاق کی حالت میں طلاق پر اسی قبیل سے، پوروں کے ساتھ ہے، اسی قبیل سے مطلب یہ سب جو ہے یہ سب تعویل کے طریقے پر ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 اگر حمل کیا قروء کو کیا ہے؟ حیض پر محمول کرنا۔ نمبر 2 نکاح کو آیت وطی پر محمول کرنا۔ نمبر 3 کنایات کو مذاکرہ طلاق کے وقت میں طلاق پر محمول کرنا، یہ سب مؤول ہے۔ اب مؤول پر تو عمل کیا جائے گا، غلطی کا احتمال تو رہتا ہے، غلطی کا ٹھیک ہے بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔